معروف مذہبی اسکالر علامہ محمد حسین گولڑوی نمائندہ خاص دربار عالیہ گولڑوی شریف کے بھائی محمد حسین گولڑوی کی زوجہ محترمہ کی ایصال ثواب کے لیے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد ان کی رہائش گاہ پر کیا گیا، جس میں خصوصی شرکت وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر سید اسد عباس نقوی، زولی گروپ آف انڈسٹری کے CEO چودھری محمد نعیم، مولانا عاصم مخدوم، قبلہ قاسم علی قاسمی، مفتی محمد ضیاء الحسنین، پیر وقار منور، مولانا اکبر ساکی، قاضی اشتیاق احمد نوری، پیر برہان الدین عثمانی، ڈاکٹر طارق شریف زادہ، پیر عاصم، مصطفیٰ سہروردی، لال مہدی خان و دیگر نے شرکت کی۔ تعزیتی ریفرنس سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رواں ہے آپ سے ملتمس ہوں اپنے ملفوظات سے ہمارے قلب و باطن کو منور فرمائیں کہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جب ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہونے کے بعد وہ جیسے جیسے پروان چڑھتی ہے اور شادی کے قابل ہوتی ہے اتنی دیر تک وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اس کا بھائی ہے، اس کے والد ہیں، اس کی والدہ ہے، اس کے چچا ہیں، اس کے ماموں ہیں، جو جو رشتہ اسے میسر ہے وہ اس کے ساتھ گھل مل جاتی ہے اور ان کی عادات و اطوار میں ایسے گھلتی ملتی ہے کہ جیسے کوئی فرق ہی باقی نہ رہا۔ وہ ساری کی ساری ان کی عادات اطوار جو ہیں وہ اپنے اندر سما لیتی ہے اور اپنے جو عادات اطوار ہیں وہ اس کے جسم کا، اس کے لہجے کا، اس کے کردار کا حصہ بن جاتی ہے۔ جب اس کے کردار کا حصہ بن جاتی ہے اس وقت اسے کہا جاتا ہے کہ تو اگلے گھر جا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس وقت اسے کہا جاتا ہے تو اگلے گھر جا تو اگلے معاملات کے اندر تمام تر چیزیں اس کے مخالف ہیں اور تمام تر چیزیں اس عادات اور اطوار کے ساتھ، ان رشتوں کے ساتھ مختلف ہیں جو اس کے اگلے گھر کی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کا صبر کرنا ہے، یہ اس کے قدموں کے نیچے جنت کا ہونا ایک اس کے صبر کی یہ بھی وجہ ہے۔ تو میں ایصال ثواب کی اس مجلس میں ایک ایسا عمل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس عمل کے کرنے سے پہلے کا بھی کوئی سوال نہیں ہے، کرنے کے دوران کا بھی کوئی سوال نہیں ہے، کرنے کے بعد کا بھی کوئی سوال نہیں ہے۔ وہ عمل سراپا مقبول ہے اور وہ ہے آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ درود و سلام۔ کائنات کا مالک خود کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما، میرے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اتنا درود و سلام جتنا آپ کو پسند ہو اور جتنا آپ چاہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو دردہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو دردہ، سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ انصاری صحابی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مہکنے والے، دل رکھنے والے صحابی۔ عالم یہ ہے کہ جوانی کی حالت میں اکلوتا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے اور ایک دن اس بیٹے کے وصال کے بعد اس کی ہجر کی کیفیت میں مغموم ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان کے اوپر پڑتی ہے۔ انہیں مغموم دیکھتے ہیں تو حضور ان کے پاس چل کے تشریف لے جاتے ہیں، قریب جا کے گریہ کا سبب پوچھتے ہیں تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے رحمتیں اور بشارتیں تقسیم کرنے والے رسول، میں نے اپنے بیٹے کی آپ کی ہدایات اور فرامین کی روشنی میں بہترین محنت کرنے کی کوشش کی، ان کی بہترین خدمت اور بہترین تربیت کرنے کی کوشش کی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ زندگی میں اس کے مجھ پر جو حقوق تھے وہ میں نے سارے ادا کر دیے، کیا دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا کوئی حق ایسا ہے جو مجھ پر ہے جسے ادا کرنے سے اسے راحت پہنچے اور میری اللہ کے یہاں سرخروئی کا سبب بنے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں انہیں 5 باتیں عطا کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ امت کے ہر فرد کے لیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے مرحومین کو پیش کرنے والا وہ گلدستہ ہے
کہ جب ان 5 نصائح پر آپ اور میں عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے مرحومین کی روحوں تک بھی راحت پہنچے گی اور ہماری زندگی میں بھی اس کا نور اور فیض جو ہے وہ جاری ہونا شروع ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اپنے لواحقین پر جو پیچھے رہ جانے والے محبت کے قربت کے رشتے ہیں ان پر 5 حقوق ہوا کرتے ہیں۔ آنے کے بعد اس کے لیے صلاۃ کا اہتمام کیا جائے، اس کے لیے صلاۃ یعنی نماز کا اہتمام کیا جائے۔ امام حجر عسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صلاۃ سے مراد نماز جنازہ کا اہتمام بھی ہے، اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام بھی ہے، اس کے عزیز و اقارب اور دوست احباب کو بر وقت اس کے فوت ہونے کی خبر تک کی اطلاع کرنا بھی اسی کا حصہ ہے۔ یہ جو پہلا حق ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کے نام سے پکارا ہے۔ پھر میرے کریم آقا فرماتے ہیں دنیا سے جانے والے کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اس کے لواحقین استغفار کا اہتمام کریں، جسے عربی میں استغفار بھی کہتے ہیں۔ کیا حضور نے فرمایا استغفار؟ یہ جو آج کی نشست ہے جس میں آپ اور میں ہم بیٹھے ہیں، امام حجر عسقلانی کے بقول استغفار میں آج کی یہ جو ایصال ثواب کی محفل ہے، جو کسی مرحوم کی یا مرحومہ کے حق میں اس کے ایمان پر گواہی کی محفل ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ سارے کا سارا عمل اس استغفار والے حق کا حصہ ہے۔ دنیا سے جانے والے شخص کا دوسرا حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کا، آج آپ اور میں ہم اس عمل میں شریک ہو کے اس محفل میں شریک ہو کے گویا یہ جو دوسرا حق ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر میرے کریم آقا نے فرمایا کہ تیسرا حق جو دنیا سے جانے والے کا اپنے بعد والوں پر ہے وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس کے جو کیے ہوئے عہد ہیں، جو اس کے وعدے ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ امام حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ وعدوں میں پہلا وعدہ کسی شخص کا جو دنیا سے چلا گیا ہے وہ اللہ کی تقسیم کے مطابق، اللہ کی منشا کے مطابق اس کا جو ترکہ ہے اس کی تقسیم ہے۔ ہمارے ہاں ایصال ثواب کی محافل، جنازے کا اہتمام، عزیز و اقارب کو خبر کرنا، اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہماری اب ایک روایت بنتی جا رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو کسی شخص کا ترکہ ہوتا ہے اس کی تقسیم کے بارے میں ویسا اہتمام نہیں کیا جاتا، جو اس کی وصیت اور نصیحت ہے اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا۔ اور امام حجر عسقلانی تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا اہتمام کرنا بھی اس کے وعدوں میں شامل ہے، اور جو اس نے اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کے ساتھ بھی کوئی خیر پر مبنی وعدے کر رکھے ہیں، اگر استطاعت ہو تو جو اس کے لواحقین ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ وعدے بھی پورے کیے جائیں۔ تو چوتھا حق جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحوم کا اپنے بعد والوں پر چوتھا حق یہ ہے کہ جو جانے والے کے عزیز و اقارب ہیں ان کے وہ حقوق جو اس کی زندگی میں ادا کیے جا رہے تھے، اب جو اس کے لواحقین ہیں، اس کے ورثاء ہیں، وہ پورے اہتمام کے ساتھ ان حقوق کو جاری رکھنے کی کوشش کرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا سے بندہ چلا گیا ہے وہ اپنی زندگی میں جس درجے کا خیر، جس درجے کی نیکی، جس درجے کا حسن سلوک اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کر رہا تھا، جو اولاد ہے، جو عزیز و اقارب باقی موجود ہیں، وہ جو حرمت کے قربت کے رشتے ہیں، ان پر جانے والے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ حسن سلوک جو ہے اسے جاری رکھا جائے۔ جو اس نے کوئی کار خیر شروع کر رکھا تھا اپنی زندگی میں اسے کسی نہ کسی انداز میں جاری رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اور پانچواں حق جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے والے کا ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جانے والے کے بعد اس کے وہ دوست احباب، وہ اس کے محبین جن کے ساتھ وہ دل کی بات کر کے راحت محسوس کرتا ہو، جن کے ساتھ اس نے زندگی میں ایک دوستی کا، غمخواری کا، محبت کا، اعتماد کا تعلق قائم رکھا ہو، مرنے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک رکھا جائے کہ انہیں اپنے دوست کی کمی محسوس نہ ہو۔ تو مختصراً میں دوبارہ اعادے کے لیے اپنے اور آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے جو 5 بنیادی حقوق بتائے ان میں پہلا حق کیا تھا کہ اس کے لیے کس چیز کا اہتمام کیا جائے؟ نماز کا، صلاۃ کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرا حق فرمایا اس کے لیے استغفار کا اہتمام کیا جائے۔
تیسرا فرمایا اس کے جو وعدے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کی تکمیل کا اہتمام کیا جائے۔ حضور نے فرمایا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے عزیز و اقارب کے جو حقوق اس کی طرف سے جو انجام دہی ہو رہی تھی اس کی زندگی میں انہیں جاری رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اور پانچواں اور آخری حق یہ ہے کہ اس کے جو عزیز و اقارب دوست احباب، بالخصوص دوست احباب جن کے ساتھ زندگی میں اس کا محبت کا غمخواری کا تعلق تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک کو ویسا ہی جاری رکھا جائے کہ انہیں اپنے مرحوم دوست کی کمی محسوس نہ ہو۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو اپنے مرحومین کے یہ 5 حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، جیسے آج ہم ایک موت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں بیٹھے ہیں، کل یقیناً اسی طرح کی کسی بزم میں کچھ اور دوست ہماری موت کا اسی طرح تذکرہ کر رہے ہوں گے۔ موت کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، اور ہمارے ارد گرد ہمارے پیاروں میں سے کسی کا بھی اللہ کی طرف لوٹ جانا اصل میں میرے اور آپ کے لیے خبرداری ہے کہ میرا اپنے رب کے ساتھ قربت کا وقت قریب ہے۔ ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جس نے قبر کا وہ تنگ و تاریک مکان نہ دیکھ رکھا ہو جو آخری ہمارا ٹھکانہ اور منزل ہے۔ بھائی آپ میں سے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے یا نیچے بیٹھے ہوئے کسی صاحب میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے قبر کو نہ دیکھ رکھا ہو؟ کتنا عظیم الشان زندگی گزارنے والا، رونق سے بھرپور زندگی گزارنے والا شخص بھی بالآخر اسی تنگ و تاریک مکان کا حصہ بننے جا رہا ہوتا ہے یا نہیں جا رہا ہوتا؟ وہ انتہائی تاریک اور تنگ مکان، وہ ویران اور وحشت سے بھرپور مکان جو ہے، اس کے لیے روشنی لے جانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ اور میں اپنی اولادوں پر اس دین کی نسبت اور تعلق سے ایسی محنت کریں، اپنے گھروں کے ماحول اس انداز میں بنائیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری اولادوں کو ہماری ایصال ثواب کے لیے کوئی بہت زیادہ شعوری کوشش نہ کرنا پڑے، بلکہ ہمارے گھروں کا ماحول ہی اس انداز کا ہو کہ انہیں صرف ایصال ثواب کی دعا میں اپنے بزرگوں کے نام کے ساتھ میرے اور آپ کے نام کا اضافہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شہنشاہ ہم حقیر ہیں، تو بادشاہی ہم فقیر ہیں، تو داتائی ہم در در کے منگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے والدین کو معاف فرما دے، امت محمدی کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک جو بے گناہ قیدیوں کو رہائی نصیب عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے رزقوں کو رزق عطا فرما، جن گھروں میں جوان بیٹیاں ان ہماری بیٹیوں کے لیے نیک اور صالح رشتہ کا اہتمام فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے دے دے، ہمیں رونا نہیں آتا مالک، تو ہمارے مقدس جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا اس کے صدقے ہمیں مالک ہماری اطاعت فرما، ہماری شفاعت فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں میں پھنسے ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، ہم خطاؤں والے ہیں، تو شفا دینے والا ہے، ہم بیمار ہیں تو شفا دینے والا ہے۔ اے اللہ پاک جو بھی حاجات لے کر بیٹھے ہیں تمام کی حاجات کو پورا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَلَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ آمین۔ تقریب کے آخر میں مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے پیر بابا اسلم قادری نے خصوصی دعا کروائی۔ کیمرہ مین فرحان شیخ کے ساتھ ارشد انصاری، سٹی ون نیوز، لاہور۔